اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر دوستو، آپ سب کو وجاہت خان کی طرف سے دل کی عطا گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے، حسب روایت ہر سال کے اختتام پر اور ہر نئے سال کے آغاز پر اسپیکرز کلب ایبٹ آباد میں ایک موضوع رکھا جاتا ہے، پلانس فار نیو ایئر، یعنی یور پلانس فار 2024۔ اب میرے اس بات سے میرے اسپیکرز کلب ایبٹ آباد کی کور ٹیم کو کچھ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، کچھ جو مجھے سن رہے، شاید اس بات سے اعتراض بھی ہو کہ وجاہت کیوں ایک ہی کانٹینٹ بار بار ریپیٹ کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو اٹھانے کے لیے، کسی کو جگانے کے لیے ایک کانٹینٹ تب تک ریپیٹ کرو جب تک وہ اٹھتا نہیں ہے۔ اور آج میں پھر، مجھے یاد ہے پچھلے سال بھی میں اس مقام پر کھڑا تھا، اسٹیج پر کھڑا تھا، اور میں نے یہ بات کی تھی کہ سال بدلنے سے زندگی نہیں بدلتی۔ سال کب سے بدلتے ہیں؟ سال، مہینے، ہفتے، دن، جمعے، تاریخیں کب سے بدلتی جا رہی ہے؟ اس وقت سے بدلتی جا رہی ہے جب سے یہ دنیا قیام میں آئی ہے۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے، اخبار پڑھنے ہمیں استاد کہتے ہیں اخبار پڑھا کرے، کتاب پڑھا کرے، ہم ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے نکال لیتے ہیں، لیکن پرسوں مجھے پتہ چلا کہ اخبار پڑھنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ میرا آپ سب سے ایک سوال ہے کہ اس دنیا کا سب سے قدیم، سب سے پرانا مخلوق کون سا ہے؟ اگر کوئی بتانا چاہے۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو انسان۔ آپ کی سوال اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ دنیا کا سب سے قدیم، سب سے پرانا مخلوق، سوری میں نے کٹ کیا آپ کو، نہیں، سب سے پرانا مخلوق، سب سے پرانا جانور چوینٹی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی جو زمین پر کتنی پرانی ہے۔ جو کیڑوں کے عالم کے ماہر ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے انٹومولوجسٹ، اور وہ کہتے ہیں کہ چوینٹے 8 سے 25 کروڑ سال سے لے کر 50 کروڑ سال تک پرانی مخلوق ہے۔ 25 کروڑ سال سے لے کر 50 کروڑ سال تک پرانی مخلوق ہے۔ انسان تو ابھی 1000 سال پرانا مخلوق ہے۔ چوینٹی آج سے 25 کروڑ سال سے 50 کروڑ سال تک پرانی مخلوق ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پر کاکروچ، جس سے ہم بہت تنگ ہے اور جو ہمارے ناک میں دم کر دیتی ہے، کتنا پرانا ہے؟ اچھا، انٹومولوجسٹ کہتے ہیں کہ کاکروچ آج سے 25 کروڑ سال پرانا ہے۔ 25 کروڑ سال پرانا جانور ہے، قدیم جانور ہے، لیکن آج کل کے دور کے جو کاکروچ ہے اور آج سے 25 کروڑ سال کے پرانے جو کاکروچ ہے، ان کی شیپ اور سائز میں صرف اور صرف 2% چینجز ہے۔ یہ اتنا پرانا اور قدیم جانور ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ یہ سال، یہ مہینے، یہ ہفتے، یہ دن، یہ تاریخیں کب سے بدلتی جا رہی ہے؟ جب سے اس دنیا کا قیام ہوا ہے۔ اور اس دنیا کا قیام تب نہیں ہوا ہے کہ جب انسان پیدا ہوا۔ اس دنیا پر مختلف جانوروں نے بھی راج کیا ہے، ڈائناسور ہو گئے اور بڑے بڑے، جبکہ ان کے پھر ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا مشکل تھا، ان کی کھانے چیزیں کی اشیاء کم ہو گئی تھی، پھر وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، اور آج سے 1000 سال پیچھے انسان پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس لیے میں نے یہ بات کی کہ سال بدلنے سے زندگی نہیں بدلتی، ہفتے بدلنے سے زندگی نہیں بدلتی، جمعے آنے سے زندگی نہیں بدلتی، تاریخیں بدلنے سے زندگی نہیں بدلتی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ زندگی بدلتی کب ہے؟ کب بدلتی ہے زندگی؟ زندگی آپ کی تب بدلتی ہے جب اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ زندگی آپ کی تب بدلتی ہے جب اپنی زندگی بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ کی زندگی تب بدلتی ہے جب آپ زندگی بدلنے کی عزم کرتے ہیں، خود سے وعدہ کرتے ہیں، ناؤ آئی ہیو ٹو ڈو، اب میں نے کرنا ہے۔ جب آپ خود سے عزم کرتے ہیں، جب آپ خود سے وعدہ کرتے ہیں، تو پھر آپ کر جاتے ہیں۔ انسان کو خود میں عزم،
خود سے وعدہ کرنا چاہیے. نئے سال آیا, نیا سال تو ان پر بھی آتا ہے جو رات کے 11:59 منٹس پر ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے لاہور موٹر وے پر. نیا سال تو ان پر بھی آتا ہے جو سبزی منڈی میں ہوگا. نیا سال تو اس سیکیورٹی گارڈ بھی آتا ہے جو کہ بینک کے باہر کھڑا ہوگا. نیا سال ہر شخص پہ آتا ہے. تو کیوں نہ اس نئے سال کے ساتھ ساتھ ہم خود کو بدلنے کی کوشش کریں. پھر وہی بات سب میں سمجھتا ہوں یہ بات گھوم پھر کے جیسے جی ٹی روڈ ہے ایسی وہ یہ بات گھوم پھر کے ادھر ہی آتی ہے کہ بس ہمیں خود کو بدلنا ہے. سالوں کے بدلنے کا ہم نے انتظار نہیں کرنا ہے. اور اب بات رہی میرا بدلنے کا, کچھ لوگ کیسے بدلتے ہیں؟ گرگٹ کی طرح بدلتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ فلانا لوگ بدل گئے. اب ہمیں یہ تو نظر آتا ہے کہ لوگ بدل گئے, کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ لوگ بدل کیوں جاتے ہیں, یہ انسان بدل کیوں جاتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ انسان اس لیے بدلتا ہے کہ اس کی برداشت کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے, اس کے اندر کی جو کیپیسٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, تب انسان بدل جاتا ہے. اور اس سے ایک شعر مجھے یاد آیا, ایک چہرے سے اترتی ہے نقابیں کتنی, ایک چہرے سے اترتی ہے نقابیں کتنی, لوگ کتنے ہمیں ایک شخص میں مل جاتے ہیں. ایک چہرے سے اترتی ہے نقابیں کتنی, لوگ کتنے ہمیں ایک چہرے میں مل جاتے ہیں. وقت بدلے گا تو اس بار پوچھوں گا اس سے, وقت بدلے گا تو اس بار پوچھوں گا اس سے, تم بدلتے ہو تو لوگ کیوں بدل جاتے ہیں. اب میرا بدلنا, میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے پچھلے جو 17 سے 18 برس تھے وہ میں نے ہمیشہ لوگوں کے دل رکھنے میں گزارے ہیں. اپنے خواب دفنائے لیکن میں نے لوگوں کا دل نہیں ٹوٹا, لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ لائی ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ 2024 میری زندگی کا وہ سال ہو کہ یہ میں نے اپنے لیے جینا ہے. میں بہت کریٹیکل انسان ہوں. میرے استاد بھی یہاں پر ایک بیٹے ہیں جو کہ سیکریٹ استاد ہیں میرے لائف کے. انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ نے اپنا نیکسٹ جو آپ کا موو ہے, نیکسٹ جو آپ کا ایم ہے, نیکسٹ جو آپ کا ویژن ہے, وہ آپ نے لوگوں کے سامنے نہیں لانا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ میں لا رہا ہوں, اس لیے میں نے بات کی کہ میں کریٹیکل ہوں. میں اتنا کریٹیکل انسان ہوں کہ میں خود کو خود نہیں سمجھ سکتا. میں اتنا کریٹیکل ہوں کہ میں خود کو خود نہیں پڑھ سکتا. میں وہ انسان ہوں جو میری زندگی میں ایک بار آئے تو اس پر میں اپنا جان لٹا دیتا ہوں. مثال آپ سب کے سامنے ہے اسپیکرز کلب ایبٹ آباد. اس کے ساتھ میرے 3 سال پورے ہونے والے ہیں اور میں آج تک اسپیکر کلب ایبٹ آباد پر اپنا جان دیتا ہوں. اور میرا خون بھی اسپیکر کلب ایبٹ آباد پر جائے میں حاضر ہوں. لیکن اس کے ساتھ میں وہ انسان ہوں کہ جو ایک بار میرے زندگی سے جائے تو پھر ون وے ہے, اور وہ راستہ جانے کا ہے, پھر آنے کا کوئی راستہ نہیں. تو میں نے سوچا کہ 2024 میں میں اپنے پرسنالٹی میں یہ چینج لاؤں کہ جو شخص جاتا ہے اپنی مرضی سے جائے, جو شخص آتا ہے موسٹ ویلکم. باتیں بہت ہے. راستے میں جب میں آ رہا تھا تو میرے پاس بہت سارے پلانس تھے 2024 کے لیے, ایمس تھے, ویژنس تھے. لیکن جب میں گاڑی سے اترا تو وہ ایمس, وہ ویژنس, وہ پلانس میں نے گاڑی میں چھوڑ دیے اور میں اتر آیا. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ. اس شعر کے ساتھ میں آپ سب سے رخصتی چاہتا ہوں. جب اگلے سال یہی وقت آ رہا ہوگا, جب اگلے سال یہی وقت آ رہا ہوگا, یہ کون جانتا ہے کون کس جگہ ہوگا. تو میرے سامنے بیٹا ہے اور میں سوچتا ہوں, تو میرے سامنے بیٹا ہے اور میں سوچتا ہوں کہ آنے لمحے میں جینا بھی ایک سزا ہوگا. بچھڑنے والے تجھے دیکھ دیکھ کر سوچتا ہوں, بچھڑنے والے تجھے دیکھ دیکھ کر سوچتا ہوں, تو پھر ملے گا تو کتنا بدل جا چکا ہوگا. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.